السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کی پیدائش کی۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب والے مہینے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن مجید کے سب سے اولین مفسر قرآن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت اور تفسیر کرتے ہوئے امت پر بڑا احسان کیا اور سمجھا دیا کہ اس آیت کریمہ میں جو 4 حرمت والے مہینے ہیں وہ کون سے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے چند دنوں بعد ہم ایک بہت ہی عظیم المرتبت حرمت والے مہینوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے اللہ ہمیں کما حقہ اس مہینے کی تیاری اور اس مہینے کے حرمت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا نام محرم الحرام ہے، شہر اللہ المبارک ہے۔ یعنی محرم کا مہینہ ان 4 معزز، محترم، حرمت والے، ادب والے، عزت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم۔ مہینہ 12 سال وہ 12 مہینوں کا ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم۔ فرمایا ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ وہ ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 بڑے مہینے 12 مہینوں میں سے اللہ نے ان کو عظمت بخشی ہے، حرمت بخشی ہے۔ ان کا ادب اور احترام یہ جاہلیت کے زمانے سے بھی لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور دین اسلام نے بھی اس کو دین قیم کا ایک مضبوط شعائر قرار دیا ہے۔ اب اس حرمت والے مہینے کے اندر ہم پر شریعت نے کیا لازم کیا ہے، شریعت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس مہینے کی حرمت کن وجہ سے ہے اور کن باتوں کا ہمیں اس مہینے میں خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ تم اس مہینے میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں کے حرمت کا خیال رکھو اور اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنے جانوں پر ظلم سب سے بڑا اس کا مظہر وہ ہے انسان کا اپنے آپ کو گناہوں میں داخل کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، گناہ انسان سے سرزد ہو جانا۔ یہ سب سے زیادہ اپنے جان پر، اپنے دل پر، اپنے نفس پر ظلم ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جب کوئی عبد، جب کوئی انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر اس گناہ کے فوراً بعد وہ توبہ کر دے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس گناہ پہ اصرار کرتا جائے تو یہ گناہ مقناطیس کی طرح دوسرے گناہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو وہ دل یہاں تک کہ ایک دبے سے، ایک داغ سے مکمل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر ران چڑھ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، وہ زنگ اور وہ گرد آلود اور وہ بیمار دل بن جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہے کہ عام مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے جو اگلا مہینہ ہم پر طلوع ہونے جا رہا ہے، اللہ اپنے خیرات اور برکات اور ثمرات اور فضل احسان سے اس مہینے کو ہم پر اور تمام امت مسلمہ پر طلوع فرمائے۔ تو سب سے پہلے فلا تظلموا فیہن کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ پر ظلم گناہوں کی شکل میں نہ کریں۔ اپنے آپ پر ظلم کے دوسرا مظہر یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں پر، دوسرے انسانوں پر بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم مانند ہے، ایک عمارت مانند ہے۔ تو گویا معاشرے میں کسی اور پر ظلم کرنا یہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم ہے، اور اس بات کے بے شمار قرائن اور بے شمار دلائل صحیح احادیث میں موجود ہے کہ انسان اگر، اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنے والدین کو برا بھلا نہ کہو، گالی گلوچ نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا کوئی اپنے والدین کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ شخص اٹھ کے اس کے والدین کو گالیاں دے گا، وہ غصے میں آ کر، ریئیکشن میں آ کر اس کے والدین کو برا بھلا گالی گلوچ کرے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ اور اس جیسے بہت سارے احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے مسلمان پر بھی ظلم کرنا در حقیقت اپنے اوپر ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کے مانند ہے، ایک عمارت کے مانند ہے، معاشرہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو اس مہینے میں اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا، دوسرے انسانوں پر اور اللہ کے مخلوقات پر بھی ظلم نہیں کرنا، یہ ہے اس کے حرمت کا تقاضا، اس مہینے کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے یہ عزت اس لیے بخشی ہے کیونکہ اللہ ہی عزت و دینے والا ہے۔ وہ رب، وہ ذات جس نے پورے رمضان میں سے آخری عشرے کو، پھر عشرے میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی، انبیاء میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، جگہوں میں سے بیت اللہ کو فضیلت دی، دنوں میں سے جمعۃ المبارکہ کو فضیلت دی، اسی ذات نے بہو اسی طرح حرمت کے مہینوں کو عزت دی ہے۔ یہ احترام والے، عزت والے، ادب والے مہینے ہیں، ان کے حرمت کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، اس مہینے میں جو اس کے فضیلت کو 4 چاند لگا دیتا ہے وہ ہے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھنا، خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں اس کو شہر اللہ المبارک کہا ہے، اور اس مہینے کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل ترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم الحرام کے روزے رکھنا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت کے لیے دوسری سب سے بڑی دلیل، پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ کی یہ حرمت والا مہینہ ہے، دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کو صحیح مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں درج کیا ہے، نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں اگر سب سے افضل ترین روزے کوئی ہے تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا شریعت کا ہم سے تقاضا ہے، شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ بالخصوص عاشورے کا روزہ رکھنا وہ اس مہینے کے عظیم ترین اعمال میں سے ہے اور افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ،
جس شخص نے، جس خاتون نے، جس مرد نے اس عاشورے کا 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کیا، وہ روزہ رکھا، تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، 10 محرم کا روزہ، عاشورے کا روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اس روزے کو۔ یہ بہت بڑی عظمت، بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کا اور پھر اس عاشورے کے روزے کا۔ تو شریعت کا دوسرا تقاضا ہم سے یہ ہے اس مہینے کے فضیلت کے متعلق کہ ہم رمضان کے بعد افضل ترین روزے جو محرم کا ہے اس کا اہتمام کریں، پھر اس مہینے میں خصوصاً عاشورے کے روزوں کا اہتمام، عاشورے کا جو روزہ ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کے مشرکین جہالت کے دور میں بھی اس مہینے کا اہتمام کرتے تھے، اور مدینے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، مکے کے علاوہ کی بات ہے، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مشرکین عرب کی طرح یہود اور نصارہ بھی اس مہینے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو حدیث مبارکہ میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجد اليہود صاموا صیاما وفی روایت فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کس دن کی خوشی میں تم آج کا روزہ رکھتے ہو، عاشورہ کا روزہ کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا فقالوا هذا يوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه وصام موسى شكرا فنحن نصومه۔ تو یہودیوں نے اللہ کے نبی کو جواب دیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے قوم سے نجات دیا، فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ اللہ رب العالمین کے حضور اس دن کا روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء اور اتباع میں فنحن نصومہ، تو ہم آج بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فنحن احق واولی بموسیٰ منکم فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ۔ تو یہودیوں سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ لائق ہے کہ اتباع کریں، ہم زیادہ اولا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں تم سے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی نے خود بھی روزہ رکھا عاشورہ کا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ آج کے بعد تم نے بھی اسی اہتمام کے ساتھ جو جاہلیت کے اہتمام سے مشرکین مکہ رکھتے تھے، یہودی رکھتے ہیں، اس سے کئی اہتمام سے تم بھی عاشورے کا روزہ رکھو۔ تو مسلمانوں کے لیے محرم الحرام میں جو دوسرا تقاضا ہے شریعت کا، پہلا تقاضا اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا، اس مہینے میں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اس مہینے کے حرمت اور عزت اور ادب کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا اہتمام اور تقاضا شریعت کی فضیلت کا یہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں، خصوصاً عاشورے کا روزہ کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اس کی تلقین کی ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے، وہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں یہود اور نصارہ کی موافقت شریعت اسلامیہ میں درست اور جائز نہیں ہے۔ جو بھی انسانی معاملات ہے یا شرعی عبادات ہے، اس میں یہود اور نصارہ کے ساتھ موافقت کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا شعار نہیں ہے، بلکہ ان کی مخالفت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورے کے روزے کا حکم دیا تو یہاں پر وہ اصول سامنے آیا۔ اصل کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی عبادات اور معاملات میں کیا کرنا ہے؟ اختلاف کرنا ہے، ان جیسے مشابہت نہیں اختیار کرنا۔ تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی
کہ چونکہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو یہاں عبادت میں موافقت آئی، تو وہ اصول ہمارا تقاضا کرتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ عبادات وغیرہ میں موافقت نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دیا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا اليہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہذا اس عاشورے کے ساتھ یا ایک دن پہلا روزہ رکھو یا ایک دن بعد رکھو۔ اب شریعت نے ہمارے لیے مسئلہ بالکل آسان کر دیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس شخص نے عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ یوم التاسع 9 محرم کا بھی روزہ رکھے، اگر 9 کا اس سے رہ جائے تو 10 کے ساتھ وہ 11 کا بھی رکھے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ عاشورے کے فضیلت بھی اس کو حاصل ہوگا، اور یہود و نصارہ کی مخالفت سے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شریعت میں محرم الحرام کی کوئی اور فضیلت کی کوئی نص یا کوئی دلیل کتاب و سنت کی روشنی میں مجھ جیسے کم علم آدمی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس محرم الحرام کے ان دونوں فضائل کے علاوہ کوئی اور فضیلت ہے صحیح سند کے ساتھ یا قرآن نص کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے روشنی میں، تو ہمارے سامنے لائے، فبہا ونعمت، علی الرأس والعین، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اما اس محرم کے مہینے کو فضیلت کے لیے من گھڑت روایتیں بیان کرنا، پھر بدعات و خرافات کا سہارا لے کر اس محرم کے حرمت کو پامال کرنا، اس کے ادب کے بجائے اس کی بے ادبی کرنا، اس کی حرمت کی بجائے اس کی بے عزتی کرنا، وہ شریعت کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آنے والے مہینے کی کما حق استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو اس مہینے کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اس کی حرمت کو، اس کی عزت کو، اس کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے روزوں کا اہتمام کرے، خصوصاً عاشوراء 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے 9 اور 11 کا ساتھ ملائے، جو جس کو آسان ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔